الملأ من بنی اسرائیل، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، یا اے مخاطب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کیا تو نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی خاص واقعے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی دیکھا ہے۔ جیسے ہم آ کے کسی سے کہتے ہیں ارے تمہیں پتہ ہے کہ آج کیا ہو گیا، تو وہ جواب میں فوراً پوچھتا ہے بتاؤ بھائی کیا ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہتا نہیں مجھے تو نہیں پتہ، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کہاں سے پتہ چلے گا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ جب کوئی عظیم الشان واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، تو اردو میں بھی یہی طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا، ارے تمہیں پتہ ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو کیونکہ وہ تعجب میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، ہر ایک شخص سے خطاب کر کے کہتے ہیں کیا تو اے مخاطب جو بھی تلاوت کر رہا ہے، کیا تو نے بنی اسرائیل کا کہ اس قوم کی طرف دیکھا، یعنی تجھے واقعہ معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے، یہ رکوع یہاں سے نہیں شروع ہو رہا، اس سے پہلے سے شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہ چند آیتیں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں گھروں سے نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ ہوا یہ تھا بنی اسرائیل میں کسی قوم میں یہ واقعہ ہوا ہے، کب ہوا، اس کی مدت کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی مستند حدیث میں نہیں ملتا، بس اتنا اجمالی قصہ ملتا ہے جتنا قرآن نے بتایا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، یا پچھلی امتوں میں کچھ لوگ، ضروری نہیں کہ بنی اسرائیل میں ہی ہوں، پچھلی امتوں میں کچھ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگے تھے موت کے ڈر سے، جبکہ ان کے لیے اس علاقے کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ اور یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک جہاد میں اور ایک کسی علاقے میں جب کوئی وبا پھیل جائے، تو پھر ایسی صورت میں موت کے ڈر سے اس علاقے کو چھوڑنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس قوم میں کوئی یا تو وبا آئی تھی، یا اس قوم کو حکم دے، اس پر کسی قوم نے حملہ کیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ تم دفاع کرو، جو دشمن کفار قوم ہے جس نے تمہارے کنٹری پہ، تمہارے ملک پہ حملہ کیا، ان سے لڑو۔ تو یا اس قوم میں کوئی طاعون جیسی بیماری پھیل گئی تھی، جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، تو حکم یہ ہے کہ شریعت کا کہ اگر آپ پر حملہ ہو جاتا ہے، باہر سے کوئی کنٹری آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی قوم پہ، آپ کے ملک پہ، اسلام پہ، تو آپ کے لیے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، بلکہ آپ پر لڑنا واجب ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے تو موت کے خوف سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی تھی۔ مفسرین نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کسی علاقے میں موت کا خوف ہو جائے نا، تو وہاں سے بھاگنا واجب ہے۔ جیسے کوئی سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے خدا نخواستہ، یا کوئی سمندری طوفان آ رہا ہے، پھر تو بھاگنا فرض ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا، یہ آیت منطبق ہوگی جہاں بھاگنا ناجائز ہو، اور وہ دو ہی صورتوں میں ناجائز ہے، ایک جہاد کے وقت بھاگنا ناجائز ہے، اور ایک جب کوئی وبا پھیل جائے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا ناجائز ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ پہ توکل کرنا، اعتماد کرنا فرض ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جب اس نے ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ چاہے گا تو یہاں بھی ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، اور مارنا چاہے گا تو ہم بھاگ گئے تو بھی مارے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، یا اے مخاطب کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے پھر بھی بھاگ گئے۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے کیا کہا ان سے، موتوا، مر جاؤ۔ یعنی اللہ نے ایسے نہیں کہ فرشتے کے ذریعے ان کو کہا ہو کہ سب مر جاؤ، یعنی اللہ کا ایک تکوینی فیصلہ ہوا کہ سب کو اللہ نے مار دیا۔ اس کو تعبیر یوں کیا ہے کہ گویا اللہ نے ان کو یہ آرڈر دیا کہ تم مر جاؤ۔ تو یہ مطلب نہیں کہ ان کو خودکشی کرنے کا حکم دیا، یہ قرآن کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا کہ اللہ نے ان سب کو موت دے دی کہ چلو تم موت کے ڈر سے بھاگے تھے نا، مر جاؤ سارے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں ویسے بھی تمہیں مار سکتا ہوں، اور تم میرے حکم کو پورا کرو، مارنا ہوگا تو مار دوں گا، زندہ رکھنا ہوگا تو زندہ رکھ دوں گا، اور اگر میرے حکم کو پورا کر کے بھاگ گئے تو میں ویسے بھی تمہیں مار سکتا ہوں۔ تو ویسے ہی ساری قوم کو ہی مار دیا اللہ نے، اور پھر عبرت کا نشان بنانے کے لیے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا، تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے بعد والوں کے لیے، اور خود ان کو بھی عبرت ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، فرمایا کہ دیکھو اللہ کیسا فضل والا ہے لوگوں پر۔ اصول تو یہ تھا کہ مار دیتا تو دوبارہ زندہ نہ کرتا، بس مر گئے اب تو حساب و کتاب شروع ہے، لیکن اللہ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا واقعی، اور پھر ہمارے لیے اس واقعے کو نشانی بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر
فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ نشانیاں بہت سی دیکھ رہے ہیں اللہ کی، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کا بندہ بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی جو آیات تھیں سورہ بقرہ کی، اس میں نکاح کے حکام، طلاق کے حکام، اور پھر وراثت کے بارے میں، اور پھر دودھ پلانے کے حکام، پھر عورت کی عدت کے حکام، یہ تمام تفصیلات تھیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو مضمون نیا شروع ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر جہاد کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور موت سے نہ ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اسلام نے جتنے بھی وراثت کے اور عائلی قوانین اور قصاص سے متعلق قوانین دی ہیں، وہ جب تک نافذ نہیں ہو سکتے جب تک مسلمانوں کے پاس پاور نہ ہو، مسلمانوں کے پاس کوئی حکومت نہ ہو۔ دوسروں کے محتاج بنیں گے تو وہ تو اپنی مرضی کے قوانین ہم پہ تھوپیں گے نا۔ تو اس لیے یہ یعنی اسلامی احکام اور جہاد لازم ملزوم ہے، اور جہاد اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ بہادر نہ ہو، موت کا خوف آپ کے دل میں نہ ہو۔ اور صرف بہادر ہونا بھی کافی نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہوں تو بھی نہیں لڑ سکتے، اور وسائل کب ہوں گے؟ جب قوم میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ تو یہ اس لیے اب کئی رکوع تک جو ہے نا یہی ٹاپک چلے گا، یہی موضوع چلے گا، مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا، مختلف قوموں کے واقعات بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے جو موت سے نہیں ڈرتے تھے اللہ نے ان کو کیسا نوازا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ تو ان میں پہلا واقعہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور اللہ نے سب کو مار دیا اور پھر زندہ کر دیا اپنے فضل سے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم بھی موت کے ڈر سے اگر بھاگو گے، جہاں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے وہاں بھاگو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ بھی تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے، وہ تو ایک دفعہ ہو گیا، اللہ نے عبرت کے لیے زندہ کر دیا۔ عام جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک دفعہ مرتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اب اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، اب اللہ جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔ کتنا بہترین ربط ہے دیکھیں ان آیتوں میں کہ اللہ نے پہلے قوم کا واقعہ سنایا، بھاگے تھے، مار دیا، زندہ کر دیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، کیونکہ جہاد میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے لڑنے میں وہ اپنی زندگی سے محبت۔ انسان ہر چیز پہ کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر زندگی انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کہاں لڑے گا انسان؟ جو اسلام دشمن ہے وہ تو دولت کے لیے لڑتے ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں، اور ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اسلام کے لیے لڑتے ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں، موت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے لڑنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یقین کر لو موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ حکم دے رہے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم لڑو گے اللہ کے لیے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، یہ مت سمجھو کہ تم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہو۔ بعض دفعہ جو فوجی جوان لڑ رہے ہوتے ہیں نا بارڈر پہ، کون کیا بہادری دکھا رہا ہے یہ آفیسرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ حکمرانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ نشان حیدر کسی کو ملتا ہے، یہ اس کو ملتا ہے جس کی بہادری سامنے آ گئی، اور درجنوں ایسے ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، تو ان کو کوئی نشان، کوئی تمغہ امتیاز ملتا ہے، یا کسی بھی ملک کی طرف سے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی فکر چھوڑ دو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ تم جب اللہ کی راہ میں لڑو گے تو یاد رکھو ان اللہ سمیع، اللہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، علیم، اور تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے۔ جس نے اصل ایوارڈ دینا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب تک وسائل نہ ہوں لڑائی ممکن نہیں ہے۔ جس میں شہداء کے پیچھے جو بیوگان اور بچے ہیں ان کی کفالت بھی ہے، اسلحہ بھی خریدنا ہے، زخمیوں کا علاج بھی ہے، بہت کچھ ہے اس میں۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے ایسا، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو قرضہ دے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں آرڈر نہیں کیا کہ اللہ کو قرضہ دو، اللہ ندا لگا رہا ہے، کون ہے بھائی، بولیاں لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کون ہے اس میدان میں آئے اور ہمیں قرضہ دے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کو پھر کئی گنا بڑھا کر دے گا، چاہے آخرت میں دے چاہے دنیا میں دے۔ تو جتنا دو گے اللہ کی راہ میں جہاد میں، اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا تمہیں، چاہے وہ مال میں برکت کی صورت میں واپس کرے یا آخرت میں اجر کی صورت میں واپس کرے۔ تھوڑا نہیں بڑھائے گا، بہت زیادہ بڑھائے گا۔ اور واللہ یقبض ویبسط، تمہیں اشکال ہوگا اللہ میں جب دوں گا تو میں تو غریب نہ ہو جاؤں کہیں، تو اللہ فرماتے ہیں رزق بڑھانا اور رزق
کم کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیب سے اللہ اسباب پیدا کر کے جس کا رزق چاہے بڑھا دے، اور غیب سے اللہ اسباب پیدا کر کے مالداروں کو فقیر اور غریب کر دے۔ تو اس میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی خرچ کریں گے تو آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرو، اس کو مت دیکھو کہ کب مر رہے ہو اور کب جی رہے ہو۔ تو اسی طرح پیسے بڑھانا اور گھٹانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس بحث میں مت پڑو کہ خرچ کرنے سے مال کم نہ ہو جائے یا بڑھ نہ جائے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ حکمت مصلحت سمجھے گا تو مال بڑھا دے گا، اس کی حکمت مال کم کرنے میں ہوگی تو کم کر دے گا۔ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس کو فالو کرو۔ ہاں، وعدہ اس نے ضرور کیا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ یہ لوٹانا کبھی ظاہراً ہوتا ہے کہ آپ نے 10 روپے صدقہ کی اور 1000 روپے اللہ نے آپ کو دے دیے۔ کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ برکت دے دیتا ہے کہ 10 روپے میں آپ کے لیے وہ کام ہو جائیں گے جو ہزاروں روپے میں نہیں ہو سکتے لوگوں کے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے ہی۔ آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی فرض کرو دنیا میں نہیں بھی مل رہا تو جانا تو تم نے اللہ کی طرف ہے نا۔ تو انسان اپنی منزل کی فکر میں اپنے سفر کو قربان کر دیتا ہے۔ تو آج اگر جہاد نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو بالآخر مرو گے بھی، اور پیسہ ویسے ہی موت کی صورت میں چھن جائے گا۔ تو جس کے پاس جا رہے ہو اس کے پاس جانے کی تیاری کرو۔ اللہ نے اس کو قرض سے جو تعبیر کیا ہے نا، تو اللہ کو تو کوئی قرض نہیں دے سکتا، لیکن اس کو اللہ نے تعبیر قرض سے کیا ہے، کیونکہ ہم جب کسی سے کہتے ہیں نا فلاں کو صدقہ دے دو تو انسان کی جان نکلتی ہے، کیونکہ پتہ ہے صدقہ تو ریٹرن نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے جو دو گے نا صدقہ یا زکوٰۃ، تو میں اس کو قرض ہی سمجھوں گا کہ میرے اوپر یہ لون دے دیا تم نے مجھے۔ اور ظاہر ہے ایک عام شریف آدمی جب لون لیتا ہے تو واپس لازمی لوٹاتا ہے، تو خالق کائنات اس صدقے اور زکوٰۃ کو اور خیرات کو لون کہہ رہا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس قرضے کو نہ لوٹائے، اس کو نہ لوٹائے، وہ آپ کے اس صدقے کو واپس نہ کرے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہاں ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس کا بھی جہاد سے تعلق ہے۔ اللہ نے ہمیں جہاد کا جب حکم دیا تو پچھلی امتوں کا ایک واقعہ بھی سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب بیت المقدس پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک پیغمبر آئے اور ان کی معیت میں جہاد ہوا اور بیت المقدس پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا یہودیوں کا۔ لیکن پھر اپنی بدعمالیوں کے سبب آہستہ 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 یہ غلام ہوتے چلے گئے اور قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئی۔ جب قوم عمالقہ ان پر غالب آئی ہے تو انہوں نے ان کے بہت سارے جوان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ تو یہ بچھڑ گئے اپنی اولادوں سے۔ تو اب جب یہ اپنی اولادوں سے بچھڑ گئے اور اپنے ملک سے دور چلے گئے، تو پھر یہ اپنے جو وقت کے جو بھی نبی تھے جن کا نام شمویل علیہ السلام کہا جاتا ہے اسرائیلی کتابوں میں، اب واللہ عالم اسرائیلی جو روایات ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ ان کو غلط کہو نہ صحیح کہو۔ تو لکھا ہوا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ نام، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ایک پیغمبر تھے، تو یہ جو پیغمبر بنی اسرائیل میں اس وقت موجود تھے، اور یہ دور تھا داؤد علیہ السلام کا، یعنی اس کے بعد اس لڑائی کے بعد داؤد علیہ السلام کی خلافت قائم ہوئی ہے، جن کا قرآن میں جن کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو زبور دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے سلیمان علیہ السلام، تو پھر بنی اسرائیل کی ایک بہت زبردست خلافت قائم ہوئی تھی جو بہت سالوں تک چلی اور دنیا پہ راج کیا بنی اسرائیل نے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اب داؤد علیہ السلام کی خلافت قائم ہونے جا رہی ہے، تو اس کی بنیاد کہاں سے چلی ہے؟ تو قوم عمالقہ بیت المقدس پہ غالب آ گئی تھی اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ تو اب یہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی بادشاہ اور امیر متعین کر دیں تاکہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوگا تو ہم اس کی معیت میں لڑائی لڑیں گے۔ اللہ نے خود سے ان کو حکم نہیں دیا کہ لڑو، کیونکہ ذرا بنی اسرائیل میں نالائقی زیادہ تھی، یہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مصیبت میں ڈال دیا معاذ اللہ۔ تو خود ہی کہنے لگے کہ نبی سے کہنے لگے کہ آپ کوئی بادشاہ بنائیں، کمانڈر بنائیں کسی کو، اور ہم اس کی معیت میں جہاد کریں گے۔ تو نبی نے ان سے کہا، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں دوبارہ آسان۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ تھے؟ اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا، کوئی بادشاہ بھیجے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان نبی نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، تم سے امید یہ ہے کہ تم نہیں لڑو گے، یعنی اس کا حاصل ترجمہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ نہ کرو، بس جیسے زندگی گزار رہے ہو نا گزارتے رہو۔
قالوا کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا بھائی ہم نہ لڑیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اللہ نقاتل فی, یعنی ڈائلاگ بڑے بڑے تھے مگر میدان جنگ میں پھر یہ بھاگ گئے تھے. آگے واقعہ آ رہا ہے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, ہمیں کیا ہو گیا ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے نہیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہمیں تو ہمارے بیٹوں سے بھی نکال دیا گیا, یعنی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. ہم اب تو لڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جیسے آج بھی بہت سے جذباتی لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میدان میں بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال, لیکن جب ان پر جہاد فرض ہوا تولوا الا قلیلا منہم, سارے بھاگ گئے مگر تھوڑے سو. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے. آگے پھر یہ تو اللہ نے اجمالی واقعہ بیان کیا, اب آگے تفصیلی واقعہ ہے کہ جہاد فرض کیسے ہوا تھا اور کیسے انہوں نے جہاد کیا اور کیسے فرار ہوئے. اب وہ آگے سے تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے. تو جو قوم عمالقہ غالب آ گئی تھی نا, اس کے سردار کا نام تھا جالوت. بہت زبردست پہلوان تھا اور بڑا کمانڈر آدمی تھا وہ جالوت, بہت بہادر آدمی تھا, اور قوم عمالقہ بھی بہت بہادر قوم مشہور تھی. تو یہ جو ہے نا انہوں نے جب مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قال لہم نبیہم, یہ آگے آیت میں پڑھ دیتا ہوں, ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو کہ اپنے ملک کو دوبارہ فتح کرو, تو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا, اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. یعنی تمہارے درمیان ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام طالوت تھا, اور انہی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے. ایک عام بنی اسرائیلیوں میں کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا, جیسے ایک عام امتی ہوتے ہیں, تو اسی طرح ان میں داؤد بھی تھے اس فوج میں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان میں جو طالوت ہیں ان کو منتخب کریں اور ان کی کمانڈ ان کے حوالے کریں, اور ان کی میت میں ان کو حکم دیں کہ جاؤ قوم عمالقہ پہ حملہ کرو اور اللہ تمہیں فتح دے گا. یہ خوشخبری بھی سنا دیں ان کو. تو کہنے لگے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملیکا, اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. تو اب چونکہ جو بڑی بڑی دعوے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ حکم کو اتنی آسانی سے مانتے نہیں ہیں. تو کیا کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, اس کو کہاں سے ہم پر بادشاہت مل گئی. ان کو جیلسی ہونے لگی, حسد ہونے لگا کہ بھائی جیسے سیاست میں ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں وزیر اعظم بن گیا, وہ کیوں صدر بن گیا, وہ کیوں امیر بن گیا, اس کو کیوں کمانڈر بنا دیا. تو یہی جو نیچ اور گھٹیا سوچ ہوتی ہے جو آپ کو بڑے بڑے کاموں سے روکتی ہے, تو یہی سوچ ان کی. وہ کہنے لگے اس کو کہاں سے بادشاہ بنا دیا. وَنَحْنُ حَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم زیادہ حقدار ہیں. یعنی ہم جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ملا ہیں, قوم کے پہلے سے سردار سمجھے جاتے ہیں, انہی میں سے ایک کو بنانا چاہیے تھا. کیوں اس کو کیوں نہیں بنانا چاہیے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, یہ تو غریب آدمی ہے قوم کا, تو یہ تو بڑے بڑے دولت مندوں میں سے کوئی ہونا چاہیے, یہ تو ہمیں فالو کرنے والے لوگ ہیں, یہ غریب آدمی ہے, اس کو کہاں سے بنا دیا. تو اعتراض کرنے لگے. حالانکہ یہ اعتراض پیغمبر پر کفر, ایک قسم کا کفر ہے کہ پیغمبر کی بات پر آپ اعتراض کر رہے ہیں. قال, پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم, دیکھو یہ میں نے نہیں کیا, یہ کام اللہ نے کیا ہے. تو جو اللہ جو کام کرے وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو تمہارا کمانڈر بنایا ہے. اور رہا یہ اعتراض کہ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ غریب آدمی ہے, تو یہ اعتراض بھی غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کمانڈر بننے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے بلکہ دو چیزیں ضروری ہیں, ایک صحت اچھی ہو اور ایک علم ہو. علم سے مراد اپنا جو کام اس کو سونپا جا رہا ہے نا وہ والا علم. اس لیے علم پر الف لام داخل ہے, خاص قسم کا علم. جیسے الکتاب خاص کتاب کو کہتے ہیں نا, تو العلم بھی خاص قسم کا علم. کیا مطلب؟ سیاست کا علم, فوج کی قیادت کا علم, جو جغرافیائی حدود ہیں کسی بھی کنٹری کی اس کو پڑھنے, جغرافیہ کو جاننے کا علم کہ کہاں سے دشمن اٹیک کر سکتا ہے, آپ کہاں سے جا سکتے ہیں, یہ تمام نالج اس کے پاس تم سے زیادہ ہے. اور صحت اچھی ہے, صحت کے لیے کمانڈر کے لیے اعصاب اچھے ہونے چاہیے, لہیم شہیم ہونا چاہیے. تمام چیزیں جو ایک جنگی کمانڈر میں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ کیا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے, کمانڈر بنا دے. تو یہ تیسری وجہ ہے کہ یعنی یہ دو وجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اللہ نے جب بنا دیا تو اللہ کو اختیار تو حاصل ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ غریب ہے تو اللہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ وسعت دے کے اس کو پیسہ دے دے, مال دے دے. تو ان بحثوں میں مت پڑو اور یہ یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا کمانڈر ہے. قوم چونکہ نالائق لوگ زیادہ تھے اس قوم میں, تو وہ پھر پیغمبر سے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں, ہمیں یقین ہو گیا, مگر مزید اطمینان کے لیے کوئی بڑی نشانی اگر اللہ ہمیں دکھا دے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے تو اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا.
تو اللہ نے ان نالائقوں کے اطمینان کے لیے پیغمبر سے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا جب انتقال ہوا نا تو ان کے کچھ باقیات یعنی حضرت موسیٰ کی لاٹھی، ان کے کپڑے، جو پیغمبروں کی نشانیاں ہوتی ہیں جو بڑی متبرک ہوتی ہیں، ظاہر ہے موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی تھی، وہ کیسے کیسے معجزے ظاہر ہوئے اس سے، اور اس میں حضرت موسیٰ کا لباس اور ہارون علیہ السلام کا لباس، ان کی پگڑی یا جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں تھیں ان کی باقیات تھیں، وہ بنی اسرائیل نے ایک تابوت میں رکھی ہوئی تھی جب بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، اور اس کو بڑا ایک ادب احترام کیا کرتے تھے، جو کہ کرنا بھی چاہیے کہ پیغمبر کی ایک مقدس چیزیں، اور اس کی برکت بھی یہ ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی جنگ میں وہ اس تابوت کو لے کے جاتے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکالا گیا ہے تو یہ تابوت بھی وہیں رہ گیا، اور جالوت نے جو ہے اس تابوت پہ قبضہ کر لیا، جو عمالقہ قوم کا سردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مزید اطمینان کے لیے نا فرشتے وہ تابوت جس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی باقیات ہیں وہ تابوت اٹھا کے وہاں سے لے آئیں گے، تو اس تابوت کا فرشتوں کے ذریعے آنا، اور پھر وہ تابوت تمہارے ساتھ تمہارے جو جب تم لڑائی لڑو گے نا تو اس میں تمہارے ساتھ ہوگا وہ تابوت۔ تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارے مدد کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو طالوت تمہارے کمانڈر بنے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو اللہ ہی حکم دے سکتا ہے نا، تو اس میں اور تمہیں اطمینان ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا، نبی نے وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملکہ، دیکھو اس طالوت کی بادشاہت کے برحق ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا۔ تو بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں، اس سے مراد ہے اوریجنل تورات، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی نا کوہ طور پہ، جو اوریجنل، بعد میں تو اس کے نسخے لکھے ہیں نا ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے، تو جو اوریجنل تورات ہے وہ بھی اس تابوت کے اندر ہوگی، تو اس سے تمہیں اطمینان ہوگا اور سکون ملے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کی جو باقیات ہیں، جب بھی آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جیسے آل موسیٰ، تو اس میں حضرت موسیٰ بھی داخل ہوتے ہیں، یعنی آل کا لفظ جب بھی کسی کے ساتھ کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے آل فرعون نے کہا، تو مطلب یہ نہیں کہ فرعون کے رشتہ داروں نے، یعنی فرعون سمیت ان کے رشتہ داروں نے کہا، تو یہاں بھی آل موسیٰ اور آل ہارون کا مطلب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمیت ان کی آل، اس آل کی جو باقیات ہیں وہ بچی ہوں گی، جن میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی باقیات بھی ہوں گی۔ اور یہاں مطلب علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے خاص موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہی کی باقیات ہیں، چونکہ وہ آپ کے خاندان کے پاس تھیں، اس لیے خاندان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔